فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ وجیہہ عروج 2001 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انگلش کی ایک ریگولر طلبہ تھی جسے فائنل پیپرز میں یونیورسٹی نے فیل قرار دیا کہ وہ ایک پیپر میں غیر حاضر تھی۔ یہ بات وجیہہ کے لیے باعث حیرت ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان کن بھی تھی کیونکہ وہ تمام پیپرز میں حاضر رہی تھی اور تمام پیپرز اس نے عمدگی سے حل کیے تھے۔ اسے لگا شاید یونیورسٹی والوں سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ شعبہ امتحانات پہنچی اور اپنا کیس متعلقہ افسر کے سامنے رکھا تو بجائے تحقیق کرنے کے اس نے وجیہہ کے والد کو مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی امتحان کے بہانے کہاں جاتی تھی؟ اس افسر کا ایک جملہ داغ بن گیا۔ یہ جملہ وجیہہ اور اس کے والد کے سر پر بم کی طرح گرا۔ وہ جیسے سن ہو کر رہ گئے۔ یونیورسٹی نے غلطی ماننے اور ڈگری جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بات دفتر میں سب کے سامنے ہوئی تھی، اسی لیے انن فنن شرقن غربن یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ ہر آنکھ وجیہہ کو خطا کار اور یونیورسٹی کو حق بجانب سمجھنے لگی۔ وجیہہ کی زندگی جیسے کسی چور کی زندگی ہو کر رہ گئی۔ کچھ بھی غلط نہ کرنے کے باوجود وہ اپنے ہی گھر والوں، اپنے معاشرے، اپنے محلے داروں کے سامنے مشکوک اور گناہگار ٹھہری۔ اس نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور یونیورسٹی کے خلاف کیس دائر کیا۔ یہ 2 سے 3 پیشیوں میں حل ہونے والا کیس تھا کہ عدالت اس امتحانات کے یا اس پیپر میں حاضر اسٹوڈنٹس کی حاضری شیٹ اور تقسیم اور واپس جمع کرائے گئے پیپرز کا ریکارڈ منگوا کر فیصلہ کرے۔ لیکن شیطان کی آنت کی طرح کیس لمبا ہوتا گیا، پیشیوں پر پیشیاں ہوتی گئی۔ وجیہہ کی شادی ہو گئی، وہ کینیڈا شفٹ ہو گئی، اس کے 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن کیس بالآخر چلتا رہا۔ 17 سال بعد بالآخر 2017 میں لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب یونیورسٹی کو قصوروار دیتے ہوئے اور وجیہہ کو بے گناہ ٹھہراتے ہوئے وجیہہ کو ڈگری جاری کرنے اور 8 لاکھ روپے اسے ہرجانہ یعنی اسے دینے کا حکم صادر فرمایا۔ بی بی سی کو انٹرویو میں وجیہہ نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج وہ ڈگری میرے کسی کام کی نہیں، کیونکہ 17 سال پہلے وہ ماسٹرز کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی اپنے حساب سے جینا چاہتی تھی۔ اس کے سارے خواب و خیال خاک ہو گئے۔ 8 لاکھ سے کئی گنا زیادہ پیسے تو وہ ان 17 سالوں میں عدالت میں اور یہ دفتروں میں دھکے کھا کھا کے خرچ کر چکی تھی، کیونکہ یونیورسٹی نے اس پر جو تہمت لگائی تھی اسے غلط ثابت کر کے وہ سرخرو ہو سکے۔ وہ 17 سالوں تک اس ایک جملے کے ہاتھوں قتل ہوتی رہی، اس افسر کے جملے کے ہاتھوں۔ عدالت کے اس فیصلے کو ہرگز انصاف نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو انصاف تاخیر سے ملے وہ انصاف کی تضحیک اور ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور پاکستان کی عدالتیں ایسے انصاف کے لیے بڑی مشہور ہیں۔ کئی سال کیس چلتے رہتے ہیں، جج مر جاتے ہیں، وکیل مر جاتے ہیں، نئی نسل آ جاتی ہے، لیکن کیس چلتا رہتا ہے۔ اور بھٹو کی پھانسی کے 47 سال بعد عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ وہ پھانسی غلط تھی، بھٹو بے قصور تھا۔ شاید اسی لیے حبیب جالب نے کہا تھا کہ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا اگر کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ یہ بات نئی نسل کو سمجھنا پڑے گی کہ عریاں کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔